آخری مسافر باب اول آخری بس رات کے 11:45 بج رہے تھے۔ مسلسل ہونے والی بارش نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ سڑکیں تقریباً سنسان تھیں اور ٹھنڈی ہوا عجیب سی بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ ارمان تیزی سے بس اڈے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اس کے آخری بس چھوٹنے میں صرف 2 منٹ باقی تھے۔ جیسے ہی وہ اڈے پر پہنچا اس نے دیکھا کہ پورے پلیٹ فارم پر صرف ایک ہی بس کھڑی تھی۔ بس کے سامنے لکھا تھا آخری سفر۔ ارمان نے اسے عام الفاظ سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور جلدی سے بس میں سوار ہو گیا۔ کنڈکٹر نے خاموشی سے اسے دیکھا، ٹکٹ کاٹا اور مسکراتے ہوئے بولا، مبارک ہو، آپ آج رات کے آخری مسافر ہیں۔ ارمان ہلکا سا مسکرایا اور کھڑکی کے پاس والی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس نے پورے بس پر نظر دوڑائی۔ کل 7 مسافر تھے۔ ایک سفید داڑھی والا بوڑھا جو مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، ایک نقاب پوش عورت جس نے اپنا چہرہ مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا، 2 نوجوان جو آہستہ آہستہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، ایک موٹا تاجر جو فون پر کسی سے بحث کر رہا تھا، ایک تقریباً 10 سال کا بچہ جو اپنی ماں کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے بیٹھا تھا، اور 7واں خود ارمان۔ بس نے آہستہ آہستہ سفر شروع کیا۔ بارش مزید تیز ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد اچانک وہ سفید داڑھی والا بوڑھا اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک ایک مسافر کو غور سے دیکھا، پھر دھیمی مگر صاف آواز میں بولا، صبح ہونے سے پہلے اس بس میں موجود ایک شخص قتل ہو جائے گا۔ پورے بس میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ لوگ ہنسنے لگے جبکہ کچھ نے اسے پاگل سمجھ کر نظر انداز کر دیا، مگر بوڑھا خاموش نہ ہوا۔ اس نے دوبارہ کہا، اور قاتل اسی بس میں بیٹھا ہے۔ یہ سنتے ہی تاجر غصے سے بولا، بزرگ، اگر مذاق کرنا ہے تو کہیں اور جا کر کریں۔ بوڑھے نے صرف ایک پراسرار مسکراہٹ دی۔ اسی لمحے بس کی تمام لائٹس ایک ساتھ بجھ گئیں۔ پورے بس میں اندھیرا چھا گیا۔ چند سیکنڈ بعد جب لائٹس دوبارہ جلیں، ڈرائیور اپنی سیٹ پر نہیں تھا۔ باب دوم غائب ڈرائیور۔ بس کی لائٹس دوبارہ روشن ہوئیں تو ہر مسافر کی نظریں ایک ہی طرف اٹھیں۔ ڈرائیور کی سیٹ خالی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ارمان نے بے اختیار بولا۔ بس پھر بھی پوری رفتار سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ کنڈکٹر گھبرا کر آگے بڑھا مگر ڈرائیور واقعی غائب تھا۔ اس نے فوراً بریک لگانے کی کوشش کی لیکن بریک نے کام نہ کیا۔ بریک فیل ہیں۔ اس کی گھبرائی ہوئی آواز پوری بس میں گونج گئی۔ نقاب پوش عورت نے بچے کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ تاجر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ 2 نوجوان خاموش ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ صرف وہ سفید داڑھی والا بوڑھا پرسکون بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ ارمان اس کے پاس پہنچا۔ آپ کو پہلے سے کیسے معلوم تھا کہ کچھ ہونے والا ہے؟ بوڑھے نے دھیرے سے جواب دیا، کیونکہ یہ سفر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ ارمان حیران رہ گیا۔ کیا مطلب؟ بوڑھے نے کھڑکی سے باہر اشارہ کیا۔ باہر دیکھو۔ ارمان نے شیشہ صاف کیا۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ بس ایک ہی سنسان سڑک بار بار گزر رہی تھی۔ وہی ٹوٹا ہوا درخت، وہی بند پیٹرول پمپ، وہی زنگ آلود سائن بورڈ۔ گویا بس ایک ہی راستے پر چکر لگا رہی تھی۔ یہ ناممکن ہے، ارمان نے سرگوشی کی۔ اچانک بچے نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، امی، پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ سب نے ایک ساتھ بس کے آخری حصے کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک سیاہ لباس میں ملبوس شخص خاموشی سے کھڑا تھا۔ چند لمحے پہلے وہ وہاں نہیں تھا۔ اس کا چہرہ مکمل اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ اسی لمحے بس کے اندر ایک خوفناک چیخ گونجی، آہ! سب لوگ آواز کی طرف دوڑے۔ کنڈکٹر فرش پر پڑا تھا اور اس کی قمیض خون سے بھیگ چکی تھی۔ اس کے کانپتے ہونٹوں سے صرف ایک جملہ نکلا، قاتل ہمارے درمیان ہے۔ باب سوم پہلی لاش۔ کنڈکٹر کے الفاظ سنتے ہی بس میں سناٹا چھا گیا۔ قاتل ہمارے درمیان ہے، یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ اس کی گردن ایک طرف جھک گئی اور سانس ہمیشہ کے لیے رک گئی۔ بچے کی ماں چیخ اٹھی۔ تاجر نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون نکالا مگر اسکرین پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، نو سگنل۔ 2 نوجوانوں نے بس کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ جیسے باہر سے بند تھا۔ ارمان نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بارش رک چکی تھی مگر باہر عجیب سی دھند چھائی ہوئی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف گھنا جنگل تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا میں اس بس کے علاوہ کچھ بھی باقی نہ ہو۔ اچانک وہی سفید داڑھی والا بوڑھا اپنی نشست سے اٹھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ صرف پہلی موت تھی، صبح ہونے سے پہلے 2 اور لوگ مریں گے۔ تاجر غصے سے اس کے قریب آیا۔ تمہیں سب کچھ پہلے سے کیسے معلوم ہے؟ بوڑھا مسکرایا، کیونکہ قاتل اپنی اگلی چال کبھی نہیں بدلتا۔ یہ سن کر سب کی نظریں بوڑھے پر جم گئیں۔ کیا وہ قاتل تھا یا اسے واقعی کسی خوفناک راز کا علم تھا؟ اسی لمحے ارمان کی نظر بس کے فرش پر پڑی۔ وہاں پانی نہیں بلکہ خون کی باریک لکیر بنی ہوئی تھی۔
وہ آہستہ آہستہ بس کے آخری حصے کی طرف جا رہی تھی۔ ارمان نے ہمت کی اور اس لکیر کا پیچھا کیا۔ جیسے ہی وہ آخری سیٹ تک پہنچا اس کی سانس رک گئی۔ وہی سیاہ لباس والا پر اسرار شخص غائب تھا، لیکن اس کی جگہ ایک پرانا چمڑے کا بیگ پڑا تھا۔ ارمان نے کانپتے ہاتھوں سے بیگ کھولا۔ اندر صرف ایک چیز تھی، ایک پرانی تصویر۔ تصویر میں بس کے تمام مسافر موجود تھے، لیکن تصویر آج کی نہیں تھی۔ نیچے تاریخ لکھی تھی 12 جولائی 1998۔ ارمان کے ہاتھ کانپنے لگے کیونکہ تصویر میں وہ خود بھی موجود تھا، حالانکہ 1998 میں وہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ باب چہارم، بند راستہ۔ ارمان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے تصویر کو دوبارہ غور سے دیکھا۔ تمام مسافر واضح نظر آ رہے تھے، سفید داڑھی والا بوڑھا، نقاب پوش عورت، تاجر، دو نوجوان اور ارمان۔ لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ تصویر کے نیچے لکھی تاریخ صاف دکھائی دے رہی تھی، 12 جولائی 1998۔ ارمان نے بے اختیار کہا، میں تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اچانک بوڑھا اس کے قریب آیا۔ اس نے تصویر پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، تم پیدا نہیں ہوئے تھے، مگر تمہاری قسمت اس رات لکھی جا چکی تھی۔ ارمان کچھ سمجھ نہ سکا۔ اسی لمحے بس ایک زوردار جھٹکے سے رک گئی۔ چر! تمام مسافر اپنی نشستوں سے اچھل پڑے۔ بس کے سامنے ایک بہت بڑا درخت گرا ہوا تھا جس نے پوری سڑک بند کر دی تھی۔ کنڈکٹر مر چکا تھا، ڈرائیور غائب تھا اور اب بس آگے بھی نہیں جا سکتی تھی۔ ارمان اور دونوں نوجوان نیچے اترے تاکہ درخت ہٹایا جا سکے، لیکن جیسے ہی وہ بس سے باہر آئے ان کے قدم رک گئے۔ سڑک ختم ہو چکی تھی۔ جہاں سڑک ہونی چاہیے تھی وہاں ایک گہری کھائی تھی۔ ارمان نے حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ چند لمحے پہلے تو بس اسی راستے سے آئی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اچانک جنگل کی طرف سے کسی کے قدموں کی آواز آنے لگی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ دھند میں ایک سیاہ سایہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی لالٹین تھی۔ جب وہ قریب آیا تو اس نے دھیمی آواز میں کہا، تم لوگ بہت دیر کر چکے ہو، اب اس بس سے کوئی بھی زندہ واپس نہیں جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ایک پرانا اخبار نکالا اور ارمان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ ارمان نے اخبار کھولا۔ پہلے صفحے پر بڑی سرخی تھی، 12 جولائی 1998، آخری بس گہری کھائی میں گر گئی، تمام مسافر ہلاک۔ ارمان کے ہاتھ سے اخبار زمین پر گر گیا، کیونکہ مرنے والوں کی فہرست میں اس کا اپنا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ باب پنجم، ہر چہرہ مشکوک۔ اخبار ارمان کے سامنے سے زمین پر گر گیا۔ اس کی نظریں بار بار اسی خبر پر جا کر رک رہی تھیں، 12 جولائی 1998، آخری بس کھائی میں گر گئی، تمام مسافر ہلاک۔ مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ تو زندہ کھڑا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، تاجر چیخا۔ کوئی ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی لمحے اخبار ہوا میں اڑنے لگا اور دھند میں غائب ہو گیا۔ سیاہ لباس والا شخص بھی کہیں نظر نہ آیا۔ ارمان، دونوں نوجوان اور تاجر تیزی سے واپس بس میں پہنچے۔ اندر کا ماحول پہلے سے زیادہ خوفناک تھا۔ نقاب پوش عورت خاموش بیٹھی تھی، بوڑھا اپنی آنکھیں بند کیے جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ارمان نے سب کی طرف دیکھا اور مضبوط لہجے میں کہا، اب ہم میں سے کوئی بھی کسی پر اندھا اعتماد نہیں کرے گا، قاتل ہم میں ہی موجود ہے۔ اچانک ایک نوجوان بولا، پہلے اس بوڑھے سے پوچھو، اسے ہر بات پہلے سے کیسے معلوم ہوتی ہے؟ سب کی نظریں ایک ساتھ بوڑھے پر جم گئیں۔ بوڑھے نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ میں نے تم لوگوں کو پہلے بھی مرتے دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی بس میں سناٹا چھا گیا۔ ارمان کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ بچے کی ماں زور سے چیخی، میرا بیٹا کہاں ہے؟ سب نے ادھر ادھر دیکھا۔ چند لمحے پہلے جو بچہ اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا وہ غائب ہو چکا تھا، صرف اس کی سیٹ پر ایک سرخ رنگ کا لفافہ پڑا ہوا تھا۔ ارمان نے لفافہ کھولا، اندر صاف ایک جملہ لکھا تھا، اگر بچے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو قاتل کو خود تلاش کرو۔ اسی لمحے بس کے پیچھے حصے سے کسی بچے کی رونے کی آواز سنائی دی۔ ارمان ٹارچ لے کر آہستہ آہستہ آواز کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے آخری سیٹ کے پیچھے روشنی ڈالی اس کے قدم وہیں جم گئے۔ وہاں بچے کے ساتھ ایک اور لاش پڑی تھی۔ باب ششم، چھپا ہوا راز۔ ارمان کے ہاتھ سے ٹارچ تقریباً گر ہی گئی۔ آخری سیٹ کے پیچھے ایک شخص کی لاش پڑی تھی۔ اس کے کپڑے خون سے لت پت تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ لاش تازہ نہیں لگ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے مرے ہوئے کئی سال گزر چکے ہوں۔ بچے کی رونے کی آواز اچانک بند ہو گئی۔ بچہ کہاں گیا؟ ارمان نے گھبرا کر پوچھا۔ اس نے پوری بس میں نظر دوڑائی مگر بچہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ اسی لمحے بوڑھا آہستہ آہستہ ان کے قریب آیا۔ اس نے لاش کو دیکھا اور گہری سانس لی۔ آخر کار یہ راز بھی سامنے آ گیا۔ ارمان نے غصے سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ آپ سب کچھ جانتے ہیں، سچ بتائیں، یہ سب کیا ہے؟ بوڑھے نے خاموشی سے جیب سے ایک پرانی چابی نکالی۔ اس بس کے نیچے ایک خفیہ خانہ ہے، وہاں تمہیں ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ ارمان، دونوں نوجوان اور تاجر
بس کے پچھلے حصے میں پہنچے۔ فرش پر ایک لوہے کا ڈھکن بنا ہوا تھا۔ چابی گھماتے ہی ڈھکن آہستہ آہستہ کھل گیا۔ نیچے تاریک سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ ارمان نے ٹارچ جلائی اور سب احتیاط سے نیچے اترنے لگے۔ نیچے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ ایک تصویر کے سامنے پہنچ کر ارمان کے قدم رک گئے۔ یہ 1998 کے حادثے سے پہلے کھینچی گئی تصویر تھی۔ تمام مسافر اس میں موجود تھے مگر اس تصویر میں 8واں شخص بھی تھا، وہی سیاہ لباس والا پر اسرار آدمی۔ اس کے چہرے پر سیاہی پھیر دی گئی تھی، جیسے کسی نے جان بوجھ کر اس کی شناخت چھپا دی ہو۔ اچانک ارمان کی نظر تصویر کے نیچے لکھی ایک سطر پر پڑی، اصل قاتل کبھی اس حادثے میں مرا ہی نہیں۔ یہ پڑھتے ہی کمرے کی بتی خود بخود بجھ گئی۔ اندھیرے میں کسی نے سرگوشی کی، تم سچ کے بہت قریب پہنچ چکے ہو ارمان۔ اور اگلے ہی لمحے کسی نے ارمان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ باب ہفتم، قاتل کون؟ ارمان نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، صرف ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا کمرے سے گزرا۔ عجیب بات یہ تھی کہ کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو چکا تھا۔ تاجر گھبرا کر چیخا، ہم یہاں سے باہر کیسے نکلیں گے؟ اچانک دیوار پر لگی ایک پرانی گھڑی چلنے لگی، ٹک ٹک ٹک۔ اس کے ساتھ ہی ایک مدھم آواز گونجی، قاتل تمہارے درمیان ہے۔ دو نوجوان ایک دوسرے پر شک کرنے لگے۔ یہ سب تمہارا منصوبہ ہے، ایک نوجوان چلایا۔ میں؟ تم خود شروع سے عجیب حرکتیں کر رہے ہو، دوسرے نے جواب دیا۔ دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ ارمان نے بمشکل انہیں الگ کیا۔ اسی لمحے بوڑھے نے کہا، اگر تم لوگ آپس میں لڑتے رہے تو قاتل جیت جائے گا۔ ارمان نے غصے سے پوچھا، پھر بتائیں قاتل کون ہے؟ بوڑھے نے خاموشی سے بس کی طرف اشارہ کیا، جو شخص تم سب کو یہاں لایا وہی قاتل ہے۔ سب حیران رہ گئے۔ لیکن ہمیں تو کسی نے نہیں بلایا، تاجر بولا۔ بوڑھے نے آہستہ سے کہا، یاد کرنے کی کوشش کرو۔ ارمان کے ذہن میں اچانک ایک منظر چمکا۔ اسے یاد آیا کہ بس اڈے پر ایک نامعلوم شخص نے کہا تھا، جلدی کریں آخری بس نکل رہی ہے۔ مگر اب اسے اس شخص کا چہرہ یاد ہی نہیں آ رہا تھا، جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ اسی لمحے اوپر کھڑی بس کا ہارن زور سے بجا، پاں! سب تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر واپس بس میں پہنچے، لیکن بس کے اندر پہنچتے ہی ان کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ بس کی تمام نشستیں خالی تھیں، نہ نقاب پوش عورت تھی، نہ بچہ، نہ بچے کی ماں۔ صرف ڈرائیور کی سیٹ پر ایک شخص خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی گردن موڑی اور مسکراتے ہوئے بولا، آخر تم لوگ میرے پاس پہنچ ہی گئے۔ باب ہشتم، ڈرائیور کی واپسی۔ بس کے اندر خاموشی چھا گئی۔ ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھا شخص آہستہ آہستہ کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ ارمان نے غور سے دیکھا، یہ وہی ڈرائیور تھا جو سفر کے آغاز میں اچانک غائب ہو گیا تھا، مگر اب اس کی آنکھیں بالکل سیاہ تھیں، جیسے ان میں زندگی باقی نہ ہو۔ تم زندہ کیسے ہو؟ ارمان نے کانپتی آواز سے پوچھا۔ ڈرائیور ہنس پڑا، میں کبھی مرا ہی نہیں تھا اور کبھی زندہ بھی نہیں تھا۔ یہ سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اچانک بس کا انجن خود بخود سٹارٹ ہو گیا، گر دروازے بند ہو گئے، کھڑکیاں خود بخود لاک ہو گئیں۔ بس دوبارہ چل پڑی، مگر اس بار سڑک پر نہیں بلکہ گھنی دھند کے اندر۔ باہر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، صرف سفید دھند۔ ڈرائیور نے ریئر ویو آئینے میں ارمان کی طرف دیکھا۔ تم لوگ جاننا چاہتے تھے کہ قاتل کون ہے؟ اس نے اپنی جیب سے ایک پرانی تصویر نکالی، وہی تصویر جس میں 1998 کے تمام مسافر موجود تھے، لیکن اس بار تصویر بدل چکی تھی۔ اب اس میں 8 نہیں 9 افراد تھے۔ نویں شخص کی جگہ ارمان کی تازہ تصویر آ چکی تھی۔ ارمان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ڈرائیور مسکرایا، اس بس میں سوار ہونے والا ہر شخص اگلے سفر کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسی لمحے سفید داڑھی والا بوڑھا زور سے چلایا، نہیں ارمان، اس کی باتوں پر یقین مت کرنا، اصل قاتل ابھی بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ سنتے ہی تاجر نے اچانک اپنی جیب سے ایک چمکتا ہوا چاقو نکال لیا۔ اس کی نظریں سیدھی ارمان پر تھیں اور وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ باب نہم، اصل مجرم۔ تاجر نے چاقو مضبوطی سے پکڑا اور آہستہ آہستہ ارمان کی طرف بڑھنے لگا۔ نقاب پوش عورت چیخ اٹھی۔ دو نوجوان گھبرا کر اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن سفید داڑھی والے بوڑھے نے بلند آواز میں کہا، رک جاؤ، اگر تم نے ارمان کو نقصان پہنچایا تو ہم سب مر جائیں گے۔ تاجر ایک لمحے کے لیے رک گیا، اس کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ میں مجبور ہوں، وہ کانپتی آواز میں بولا۔ اگر میں نے اسے نہیں مارا تو وہ مجھے مار دے گا۔ وہ کون؟ ارمان نے پوچھا۔ تاجر نے لرزتے ہاتھ سے ڈرائیور کی طرف اشارہ کیا۔ ڈرائیور زور زور سے ہنسنے لگا، اس کی ہنسی پورے بس میں گونجنے لگی۔ اچانک اس کا چہرہ بدلنے لگا، چند لمحوں میں وہ ایک خوفناک شکل اختیار کر گیا، اس کی آنکھوں میں سیاہ دھواں نکل رہا تھا۔ 25 سال، اس نے گرجدار آواز میں کہا، میں 25 سال سے اس رات کا انتظار کر رہا ہوں۔
बूढ़ा आगे बढ़ा। 1998 में बस का हादसा नहीं हुआ था, बल्कि किसी ने जानबूझकर बस को खाई में गिराया था। सब हैरान रह गए। बूढ़े ने ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, और वो शख्स यही है। ड्राइवर ने जोर से कहका लगाया, हाँ, मैंने सबको मारा था, लेकिन मैं अकेला नहीं मरूंगा। हर चंद साल बाद नई रूहें इस बस में आती रहेंगी। अचानक अरमान को बस के खुफिया कमरे में देखी हुई पुरानी चाबी याद आई। उसने फौरन जेब से चाबी निकाली। बूढ़ा चिल्लाया, यही चाबी इस लानत को खत्म कर सकती है। ड्राइवर गुस्से से अरमान की तरफ लपका। बस तेजी से खाई की तरफ बढ़ रही थी। सिर्फ चंद सेकंड बाकी थे और अरमान के हाथ में वो वाहिद चाबी थी जो इस खौफनाक सिलसिले को हमेशा के लिए खत्म कर सकती थी। बाब दहम, आखिरी मुसाफिर। इख्तिताम। बस बेकाबू होकर खाई की तरफ बढ़ रही थी। बारिश दोबारा शुरू हो चुकी थी। हर तरफ चीखो पुकार मची हुई थी। ड्राइवर जोर जोर से हंस रहा था। अब कोई नहीं बच सकता। अरमान ने अपनी मुट्ठी में वो पुरानी चाबी मजबूती से पकड़ ली। बूढ़ा पूरी ताकत से चिल्लाया, अरमान, ड्राइवर की सीट के नीचे ताला है। वही इस लानत का मरकज है। अरमान दौड़ता हुआ आगे बढ़ा। ड्राइवर ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर दोनों नौजवानों ने उसे पीछे से पकड़ लिया। ताजिर भी, जो पहले खौफजदा था, हिम्मत करके आगे बढ़ा। अरमान ने झुककर ड्राइवर की सीट के नीचे देखा। वाकई वहां एक पुराना लोहे का ताला लगा हुआ था। उसने कांपते हाथों से चाबी ताले में डाली। क्लिक। ताला खुलते ही पूरी बस जोर से हिलने लगी। खिड़कियों के शीशे खुद ब खुद टूट गए। ड्राइवर दर्द से चीखने लगा, नहीं, ये नहीं हो सकता। अचानक उसके जिस्म से स्याह धुआं निकलने लगा। चंद लम्हों में वो धुआं हवा में तहलील हो गया। उसी वक्त बस रुक गई। खामोशी छा गई। अरमान ने बाहर देखा। सुबह की पहली किरण नमूदार हो चुकी थी। बारिश रुक गई थी। पुलिस की गाड़ियां सामने खड़ी थीं। रेस्क्यू एहलकार हैरत से बस को देख रहे थे। एक अफसर ने अरमान से पूछा, तुम लोग इस पुरानी बस में कैसे पहुंचे? अरमान ने हैरानी से पूछा, कौन सी पुरानी बस? अफसर ने हाथ से कहा, ये बस तो 1998 के हादसे के बाद कभी नहीं मिली। सब एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। वो बूढ़ा भी गायब हो चुका था। सिर्फ उसके पुरानी लाठी बस की सीढ़ियों पर पड़ी थी। अरमान ने आखिरी बार पीछे मुड़कर बस को देखा। वो खाली थी, मगर ड्राइवर की निशिस्त पर किसी ने उंगली से धूल पर एक जुमला लिखा था, सफर खत्म नहीं हुआ। अरमान खामोशी से वहां से चला गया। लेकिन हर साल 12 जुलाई की रात उसी सुनसान सड़क पर लोग आज भी एक पुरस्रार बस को गुजरते हुए देखने का दावा करते हैं। इख्तिताम।